ٹرمپ نے, آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا, ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ آئی ول ری بلڈ غزہ, میں غزہ میں نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناؤں گا, لیکن اس کے لیے فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ ایران کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی بات کی کہ مجھے کچھ ہو جائے, مجھے قتل کر دیا جائے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تو نام و نشان مٹا دیا جائے ایران کا, نام و نشان مٹا دیا جو صفحہ ہستی سے ایران کو جو ہے وہ مٹا دیا جائے. میں ایسوسیٹڈ پریس کوٹ کر رہا ہوں 4th. اور ایران آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے کو سارٹ کرنے کی کوشش کرے گا؟ مطلب یہ چیزیں رک گئی ہیں, یہ سارے فیبرک کو ڈسٹرب کر رہے ہیں پلان بی پلان سی کے جائزے کے بغیر. ایگزیکٹلی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کسی, فار ایگزامپل دس پلان, جی یہ غزہ والی بات چھوڑے کہ پہلے کسی سے بات ہی نہیں کی اس نے, نیتن سے بات نہیں کی, اس وقت آ کے اور یہ اناؤنس کر دیا. ہاں اسی لیے وہ تو مسکرا رہا تھا کہ ہوا مزہ آ گیا, تو تھلی مچ گئی نا عرب ممالک میں. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ وہ تو غزہ کو فلسطینیوں سے پاک کر کے اسرائیل کو تحفے میں دینے کی خواہش کا بھی اظہار کر چکے ہیں. اور اب وہ پھر کہہ رہا ہے کہ جناب میں قبضہ کروں گا غزہ کے اوپر تھرو اسرائیلی فوج. جی وہ یہ آپ کے باپ کی جگہ ہے, یہ آپ کے باپ کا ملک ہے کیا, یہ فلسطینیوں کا ملک ہے, آپ ہوتے کون ہیں؟ اس پہ مجھے یہ بتائیں جواب کون دے گا؟ عرب ورلڈ ہے جو آپ کے مسلم OIC کی آپ کی یعنی یہ ساری آرگنائزیشن عرب لیگ ہے, ان میں سے کس میں دم ہے؟ ہلو دوستو, سواگت آپ سبھی کا AP گیان چینل پہ. تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو. تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سمے دنیا کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا خوف اور بھے سر چڑھ کے بول رہا ہے, جس کا کہ اثر نو ڈاؤٹ بھارت پر بھی ہے. لیکن اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے زیادہ اثر جو دکھ رہا ہے وہ عرب دنیا کے اندر ہے, جو کہ پاکستانی میڈیا میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے. اور بات کریں پاکستانی اور پاکستانی میڈیا کے اندر تو اس میں سب سے زیادہ بھے یا ڈر پاکستانی اور پاکستانی میڈیا کو لگ رہا ہے وہ ہے غزہ کو لے کر کے, فلسطین کو لے کر. خاص طور سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اناؤنس کیا ہے غزہ پٹی کو لے کر کے, جس کا کہ پاکستان کی طرف سے خاصا وروଧ کیا جا رہا ہے ٹرمپ کے اس پلان پہ. اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ پاکستانی فلسطین کے کٹر سمرتھک ہیں اور اسرائیل کے کٹر وروधी. وہ وروधी اس حد تک چلا جاتا ہے کہ پاکستان باقاعدہ اسرائیل کو دیش ہی نہیں مانتا. انفیکٹ دنیا کے میپ پر بھی پاکستان اپنے ہاں اسرائیل کو دکھاتا نہیں ہے. لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پہ فیصلے کے بعد کئی پاکستانی اس بات کو رو رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا. کئی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کئی مسلمانوں نے امریکہ میں ٹرمپ کو ہی ووٹ دیا, یہ سوچ کر کے کہ ٹرمپ اسرائیل کو نہیں فلسطین کو سمرتھن کرے گا. جو فلسطین کا معاملہ ہے اس کے ساتھ آپ کشمیر کے معاملے کو لنک کریں. یہ وہ ایشوز ہیں جو بڑی طاقتوں کے درمیان جب لڑائیاں ہوئیں اور آزادیاں ملیں تو وہ یہاں پہ جاتے جاتے یہاں سے جو کالونیز تھیں وہ پیچھے مسائل چھوڑ کے چلے گئے. اور ان میں بہت بڑا مسئلہ جہاں پر غزہ کا ہے وہاں پر جو ہے, بلکہ فلسطینی ریاست کا ہے, وہاں پہ کشمیر کا بھی ہے. تو یہ ہے کہ یہ جب تک مقبوضہ کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہوتا یہاں پہ امن نہیں آ سکتا, دنیا میں امن نہیں آ سکتا. تو ہماری دعا ہے کہ وہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی کوئی سکھ چین ملے. دوسرا جو بات ہے وہ غزہ کے حوالے سے دیکھیں, یہ کبھی وہ کہتے ہیں نا کہ وہی بات کہ کبھی کبھی چند دنوں میں چند واقعات میں ایسا ہوتا ہے کہ چند دنوں میں چند گھڑیوں میں لگتا ہے کہ سالہ سال صدیوں کے واقعات ہو گئے. تو یہ وہی دن چل رہے ہیں اس وقت. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ یا تو انجانے میں یا یہ ہے کہ ویل پلانڈ, اور انہوں نے 3-4 باتیں کی اس میں. جو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو غزہ ہے بالکل انہوں نے ایسے جیسے کہ پراپرٹی کے حوالے سے انہوں نے پراپرٹی, اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بات کی ہے نتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کے, تو اس پہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ بی نتن یاہو ذرا بی بولو اس کو کہہ رہے تھے. تو وہ شاید نتن یاہو نے بھی جو آگے سے اس کا بھی رسپانس تھا کہ آپ تو مجھ سے بھی کہیں اوپر پہنچ گئے, میں تو کچھ اور یہاں پر بات کہنے آیا تھا, تو آپ تو مجھ سے بھی کہیں آگے نکل گئے ہیں, 2 ہاتھ آگے جا کے آپ نے بات کی. تو 3-4 باتیں بڑی امپورٹنٹ. پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ یہ غزہ سے یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں, اور ایجپٹ اور جو جارڈن ہے ان سے یا اور باقی بھی عرب ممالک ہیں ان سے میں بات کروں گا اور وہ مان جائیں گے. ایک تو بات انہوں نے یہ کی. دوسرا انہوں نے کہا کہ پرماننٹلی اونرشپ, مستقل,
اور مستقل اونرشپ، اور یہاں پہ جو ہے وہ پیپل آف دا ورلڈ آئیں گے، دنیا کے لوگ، دنیا بھر کے لوگ آئیں گے اور یہاں پہ جو ہے وہ رہا کریں گے. فلسطینی چاہیں تو وہ بھی آ جائیں، لیکن یہ کہ امریکن ہوگا، اسرائیل کا بھی نہیں، امریکن ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ ایران کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی بات کی کہ مجھے کچھ ہو جائے، مجھے قتل کر دیا جائے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تو نام و نشان مٹا دیا جائے ایران کا. مجھے اگر قتل کر دیا جائے تو ایران کا نام و نشان مٹا دیا جائے، صفحہ ہستی سے ایران کو جو ہے وہ مٹا دیا جائے. میں یہاں ایسوسیٹڈ پریس کوٹ کر رہا ہوں. 4th Trump says کہ he is given advisors instructions for Iran to be obliterated if it assassinates him. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد شام تک انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک ان کا سوشل میڈیا پہ انہوں نے ڈالا ہوا تھا کہ نہیں، اس بات کو غلط انداز میں لیا گیا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں ایران کے ساتھ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور ہم اس کو پش کریں گے، ہم ایران کو جو ہے وہ پریشر بڑھائیں گے وغیرہ وغیرہ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایران بھی اسی طرح سے بنے. اور وہ اسرائیل، اسے تو آشرباد امریکہ بہادر کی حاصل ہے. اس کے لیے کون سے اصول، کون سے عالمی قوانین تو وہ جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. اگر نوجوانوں کی آنکھیں نکال لیں تو کیا ہوا؟ اگر ہزاروں افراد کو زندہ زمین میں دفن کر دیا تب بھی کیا ہوا؟ اگر رحم کھا کر مظلوم کو کھانا کھلانے والوں کو بموں سے اڑا دیا تو کیا ہوا؟ اگر رہنے کے لیے گھر نہیں چھوڑے سب کا کر دیا تب بھی کیا ہوا؟ اگر بھوک سے تڑپتی ماؤں کو کچرا کھلا دیا تو کیا ہوا؟ اگر گھروں کی 4 دیواری کا تقدس پامال کر دیا تو کیا ہوا؟ معیار انسانیت کو گھر کی لونڈی رکھتے ہیں، جیسے چاہو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرو. بائیڈن انتظامیہ نے وارنٹ گرفتاری کے اجرا کی مذمت تو کی تھی، لیکن پابندی جیسے انتہائی اقدام سے گریز کیا تھا. اور اب ٹرمپ نے اقتدار سنبھالتے ہی اسرائیل دوستی میں یہ لکیر بھی پار کر ڈالی ہے. اور صرف یہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو غزہ کو فلسطینیوں سے پاک کر کے اسرائیل کو تحفے میں دینے کی خواہش کا بھی اظہار کر چکے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ غزہ پر قبضہ کرے گا اور فلسطینیوں کو غزہ سے نکال کر اردن اور مصر منتقل کیا جائے گا. لیکن یہ سب جتنا سادہ یا جتنا آسان نظر آتا ہے نا ناظرین، یہ بالکل بھی اتنا سادہ یا اتنا آسان نہیں ہے. اس کی ایک بڑی تاریخ ہے اور اس کا آغاز ہوتا ہے ٹرمپ کے پرانے دور سے، جب وہ وائٹ ہاؤس میں تھے. مشرق وسطیٰ کے امور کے مشیر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہی امریکی سفارت خانے تل ابیب سے مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے کا اعلان کیا. دنیا بھر سے مذمت ہوئی اس کی، لیکن چند مہینوں کے اندر ٹرمپ نے سفارت خانے کو منتقل کر کے وہ کر دکھایا جس کا کوئی امریکی صدر تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد ٹرمپ پیس پلان پر کام شروع ہوتا ہے. اس منصوبے کو ڈیل آف دی سنچری کا نام دیا جاتا ہے، جس میں فلسطینی سرزمین پر قائم غیر قانونی یہودی بستیوں، اسرائیلی آبادیوں اور اسرائیلی مفادات کو تحفظ فراہم کیا گیا. اس منصوبے کو فلسطینیوں سمیت کئی ممالک نے مسترد کیا اور اس پر بھرپور احتجاج بھی ریکارڈ کروایا. آج جب ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، ٹرمپ کے اس منصوبے کو پاکستان سمیت اسلامی ممالک بلکہ دنیا بھر نے مسترد کیا. ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے دور سے ہی غزہ پر پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی واضح ہے. جو فلسطینی چاہتے ہیں پاکستان، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں.